الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ المؤمنون کی تقریباً 114 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ 114ویں آیت کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات عرض کر رہے تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قالا، اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں سے کفار سے فرمائے گا الا بستم الا قلیلا، کہ تم دنیا میں بہت ہی تھوڑا ٹھہرے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، اگر بے شک تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہیں علم ہوتا، شعور ہوتا تو تم سمجھ جاتے کہ دنیا کا قیام بہت ہی مختصر ہے اور آخرت کا قیام طویل ہے تعلیمات اسلام کی روشنی میں، کیونکہ تعلیمات اسلام سے ہٹ کر شاید اور اتنا اچھا آخرت کا تصور کوئی بھی مذہب پیش نہیں کرتا ہے۔ لہذا تعلیمات اسلام چونکہ کفار کو پیش کر دی گئی تھیں، آخرت میں اٹھنے کے بارے میں کلام بتا دیا گیا تھا، کر دیا گیا تھا، لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ غور و تفکر کر کے دنیا کے مختصر ہونے کا احساس پیدا کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف، اس کے وحدانیت کے اقرار کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینے کی طرف ان کو مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوئے۔ تو اس پر میں کل کے پروگرام میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے مختصر ہونے پر توجہ کر کے رکھیں۔ اگر انسان اپنے مختصر زندگی کے مختصر قیام پہ توجہ کرے گا تو انشاءاللہ نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، روزے قضا نہیں ہوں گے، حلال کمانے کو دل چاہے گا، حرام چھوڑ دینے کو دل چاہے گا۔ اگر حلال کمانے میں مشقت محسوس بھی ہوگی تو یہاں کے قلیل تھوڑے سے قیام کو یاد کر کے آدمی اس کو بھول بھال جائے گا۔ بالکل یہ سمجھ لیں جیسے ایک ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہو تو آدمی اپنی صرف منزل پر نگاہ رکھتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، وہاں اترنا ہے، حالانکہ پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کا سامان بھی ہے، اس میں قیمتی چیزیں بھی ہیں، لیکن آدمی چوری نہیں کرے، ڈاکہ نہ کرے، حرام نگاہ نہ اٹھائے، تھوڑا سا صبر کر لے کہ اپنا گھر تو آنے والا ہے، اب کیا مطلب میں برا کوئی عمل کروں، کوئی نافرمانی کروں۔ تو اسی طریقے سے آدمی دنیا کے اندر بھی غور کرے کہ کیا فائدہ سے تھوڑی بہت زندگی کے اندر اتنا وبال جمع کرنے کا، اگر تھوڑا سا میں صبر کر لوں تو منزل آنے والی ہے، بس منزل پہ ہم اتریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر یعنی آج جن مناظر سے میں نگاہوں کی لذت حاصل کر رہا ہوں یا نگاہوں کو لذت مل رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین مناظر مجھے نظر آئیں گے۔ آج جن باتوں کو میں کر کے لذت حاصل کر رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باتیں الہام فرمائے گا جو زیادہ لذیذ ہوں گی، لذت کا باعث بنیں گے۔ آج جن کھانوں کو حاصل کرنے کے لیے، جن آسائشوں کو، جس عزت کو حاصل کرنے کے لیے میں حرام کی تمیز بھلائے بیٹھا ہوں، اگر آج اللہ کی اطاعت کر لیتا ہوں، اس مختصر سے وقت میں اپنی خواہشات نفسانی کو روک لیتا ہوں، گھر والوں کا ذہن بھی بنا لیتا ہوں، تو کل بروز قیامت مجھے اس قسم کی کسی آلودگی کی وجہ سے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور راحت ہی راحت ہوگی، اور وہاں کی آسائشیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے کھانے، ان کی تو کوئی نظیر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو غرض ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ زندگی کے مختصر ہونے کو بار بار یاد کریں اور آخرت کی طوالت پر غور کریں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک جو قبر میں چلا گیا ابھی تک قبر میں ہے، ہزاروں سال گزر گئے، اور کتنے عرصے مزید رہے گا ہمیں نہیں پتہ۔ تو دنیا کی زندگی کتنی ہے ہماری؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، اگر طبعی طور پہ زندہ بھی رہے آج کے دور میں 60، 70، 80 سال لگا لیں آپ، 80 سال ایک طرف، اور قبر کی زندگی کتنی ہوگی؟ اگر آج ہمارا انتقال ہو جاتا ہے نامعلوم کتنے ہزار برس ہم قبر کے اندر رہیں گے۔ بالفرض ہم لگا لیتے ہیں کہ 1000 سال، بالفرض 1000 سال لگا لیتے ہیں، یا 100 سال لگائیں، چلے زیادہ نہ لگائیں، 100 سال، تو 100 سال قبر میں رہے، پھر میدان محشر تقریباً 50,000 سال کا یہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا، تو 100 سال یہ ہو گئے، 50,000 وہ ہو گئے، 50,100 ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جنت کی دائمی زندگی ہے، وہ کتنے اربوں خربوں سالوں پر مشتمل ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو کہاں دنیا کے 80 سال اور کہاں آخرت کے اربوں خربوں سال۔ تو آج اربوں خربوں سال میں راحتیں حاصل کرنے کے لیے، اربوں خربوں سالوں کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے اگر ہم 80 برس اپنے آپ کو روک کے رکھیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں بھی 15 سال آپ نابالغی کے نکال دیجئے، نیند کا وقت دیکھ لیجئے، استنجا خانے وغیرہ جانے کا وقت،
کھانے پینے کے اوقات نکال لیں تو اس 80 سال میں سے بھی میرے خیال میں پھر آدھے ٹائم 40 سال ہی رہ جائے گا۔ اس 40 سال میں اگر ہم کاروبار وغیرہ تعلیم وغیرہ کو نکال دیں تو 20-25 سال رہ جائیں گے۔ تو اس طرح 20-25-30 سال بس ہمیں لگ کر محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرنے ہیں، اور صرف ان 20-25 سالوں میں اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا کر اور آخرت کے اربوں خربوں سال کی راحتیں اور آسائشیں حاصل کرنی ہیں۔ تو یہ قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جب اس میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کا کلام ہمارے باطن کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور غفلت کو دور کرتا ہے اور ہمارے ذہن کو دوبارہ ایک مرتبہ آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو جن باتوں کو یاد کر کے کفار پچھتائیں گے، کہ ہم بھی پچھتانا چاہتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو اس لیے رات دن ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کے جو معاملات کر رہے ہیں انہیں بھی شرعی تقاضے میں ڈھال کر کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، جاب، کاروبار کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور ہماری شریعت ان سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت یہ ضرور تقاضا کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ شرعی تعلیم کے سائے میں ادا کریں، شرعی تعلیم کو ملحوظ رکھ کر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندیوں کا لحاظ رکھ کر ادا کریں، پھر بالکل جائز ہے۔ تو اگر ہم آخرت میں پچھتانے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نیک عمل کریں اور اس مختصر ترین زندگی میں اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے کی یا ادھیڑ عمری کی دہلیز پر قدم رکھیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے مر جاتے ہیں، جوان لڑکے صرف 3 دن بخار چڑھا ان کا انتقال ہو گیا، یا بم بلاسٹ ہوا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں بھی آدمی مر جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی ایک دفعہ اچھی روش اختیار کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز تک قدم رکھنے تک اس روش پر چلنے کی وجہ سے مسلسل اذیت اور مشقت برداشت کرتا ہی رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ اچھا ارادہ کریں، کل آخری دن ہو تو اچھے ارادے کے ساتھ انسان دنیا سے نکلا تو انشاءاللہ اس میں بھی انعام مرتب ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو آخرت کو یاد رکھنا، اس کی طوالت کو یاد رکھنا اور دنیا کے مختصر ہونے کا احساس اور شعور بار بار اپنے اندر بیدار کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تو بہت پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ تم ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیکار کام سے پاک ہے، وہ ایسی پاک ذات ہے جس سے کسی بیکار فضول کام کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لازم بات ہے اس نے ہمیں بھی پیدا فرمایا تو کسی بیکار کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اچھے کام کے لیے پیدا فرمایا ہوگا۔ تو خود اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں اس اچھے کام کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نمازیں پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے، یا ہم مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، صرف اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، کسی کی بندگی کر رہے ہیں، کسی کا حکم مان رہے ہیں، وہ عبادت ہے۔ لہٰذا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ حلال کما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اگر حرام سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے،
کیونکہ تمام اعمال یہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا اور عبادات کا ارتکاب کرنا کہ ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی کا حکم مان رہے ہیں، تو پھر یہ امور عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں کیا تم سمجھتے ہو بیکار پیدا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، بیکار پیدا نہیں فرمایا، یہ گمان غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اس طریقے سے کہ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ان کاموں کو اختیار کر لیں، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو ہمت کر کے چھوڑ دیں، ان سے بچیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو کچھ تم کو عطا فرمائیں یعنی احکام کے اعتبار سے اس کو اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ہے بس یہ دنیا میں آمد کا مقصد کہ انسان اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو پھر یہ بالکل حدیث کا ایک آپ کو عملی طور پہ مظاہرہ نظر آئے گا یا عملی شکل نظر آئے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ سنو، وہ سن سکتے ہو، یہ مت بولو، وہ بول سکتے ہو، اسے مت چھوؤ، اس کو چھونا جائز، یہ مت سوچو، اس کو سوچنا جائز، اس مقام پہ مت جاؤ، اس مقام پر جا سکتے ہو۔ اتنے سارے یعنی پابندیاں ہمیں پھر محسوس ہوں گی، اور ان پہ جب عمل کریں گے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ہر پابندی ہماری کچھ نفسانی خواہشات کو کچلتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آزادانہ نگاہ اٹھاؤں، اور آزادانہ نگاہ ہو سکتا ہے کہ کسی حرام چیز پر بھی پڑ جائے، تو شریعت منع کرتی ہے کہ آپ آزادانہ نگاہ نہ اٹھائیں۔ اب جب میں یہ پابندی کروں گا تو نفس چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، حرام چیز کو دیکھوں، نفس کی خواہش یہ ہے، اور شرعی تقاضا یہ ہے کہ حرام چیز کو نہ دیکھیے۔ اب انسان جب شریعت پر عمل کرے گا تو پھر لازم بات ہے کہ نفسانی خواہش کو اس نے کچلا، اور جب نفسانی خواہش کو آپ کچلیں گے تو اذیت اور تکلیف ضرور محسوس ہوتی ہے، کیونکہ باطنی تقاضا بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو دبانے میں آدمی کو بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جس پہ مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ تو کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دریا میں، سمندر میں مثلا کشتی میں تھے، گر گئی کشتی اور ایک تختہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب آپ کو بڑی مشقت ہو رہی ہے، اس پہ نہ آپ صحیح طرح بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ پکڑا ہوئے ہیں آپ، وہ آپ کو تختہ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح لہرا رہے ہیں، اور کبھی موجیں ادھر لے جا رہی ہیں، ادھر لے جا رہی ہیں۔ اب آپ وہاں پر مطلب یہ کہ سوچیں کہ یار یہ کیا مصیبت میں پھنس گیا، چھوڑ دیتا ہوں تختہ، تو چھوڑنے سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا، آپ تو ڈوب کے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ کو پکڑنا ہی پڑے گا، یہ تو لہروں کا مقابلہ کرنا ہی ہوگا، آپ کو اوپر نیچے ہونا ہی ہوگا، کبھی پانی ناک میں جائے گا، کبھی منہ میں جائے گا، کبھی آنکھوں میں پہنچ کے جلن کا باعث بنے گا۔ ان سب چیزوں کو تو آپ کو فیس کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ان موجوں کے حوالے کر دیا، آپ نے تختے کو چھوڑ دیا، تو آپ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح معاملہ ہے کہ دینی پابندیوں کو تو ہمیں اختیار کرنا ہی پڑے گا، اگر ہم ان کی مشقت سے گھبرا کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو بہت غور و تفکر والی بات ہے کہ آج اگر ہم آزادانہ زندگی گزارتے ہیں تو کیا کل ہم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے نہیں جائیں گے؟ وہاں پر جا کر ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ 70,000 قسم کے افراد، 70,000 افراد ایسے ہوں گے سرکار کی امت کے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی میں سے کر دے اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، کیونکہ اگر اس نے حساب کر لیا تو پھر ہم تو مارے گئے، کیونکہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے سیاہ ہے، بے عملی سے سیاہ ہے، ہزارہا قسم کی ہم نے زیادتیاں کر لی ہوتی ہیں، حقوق تلف کیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا تو یہی ہے، لیکن یہ دعا درجہ مقبولیت ضرور حاصل کرے گی، اس کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہٰذا عملی کوشش کو ترک نہ کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ خالی کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں کر دے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد وہ بے پرواہ زندگی گزارنا شروع کر دے، اور جب اس سے کہیں کہ بھائی یہ آپ گناہوں سے رکیے، نیک عمل کیجئے، تو کہے کہ میں نے تو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے۔ تو آپ کی دعا کر لینے سے ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لازم ہو گیا کہ وہ ضرور آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرے گا، ایسا تو نہیں ہے، اس لیے کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، رب العرش الکریم، عرش عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے ساتھ کسی اور الہ کی عبادت کرے، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑا نفیس کلام ہے کہ لائیے کوئی دلیل اس کے اوپر کہ اس کی عبادت کرنا جائز ہے۔ کس نے کہا کہ آپ کو عبادت کرنا جائز ہے؟ اور کیوں جائز ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرح ایک خدا ہے تو کس نے اس کو بنایا بتائیے؟ اس کو تو تم نے بنایا، تو خدا کو خود کو ہی بنایا جاتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ صرف ہمارے رب کی شان ہے۔ مسلمانوں کا رب جو ہے، ہم اپنا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کو اس نے بنایا۔ ہمارے پاس اس کے ہزارہ دلائل موجود ہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ بت خدا ہے، تو بتائیے کہ بت نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ یقینی سی بات اقرار کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس بت نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ یہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو خود اپنے قیام میں، اپنے وجود میں ہمارا محتاج ہے۔ ہم نے اس کو بنایا تو یہ وجود میں آیا، ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو یہ قیام میں رہتا ہے، یعنی حالت قیام میں باقی رہے گا، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتا۔ اتنے عاجز اور مجبور خدا کی عبادت ہم کیوں کریں؟ ہم تو ایسے رب کی عبادت کریں کہ جو ذرا سا ہوا کو ارادہ فرمائے، ہوا کے ساتھ تو ہوا ایسی چلتی ہے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو اکھاڑ کر لے جاتی ہے، پہاڑوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو جس کی مخلوق میں اتنی طاقت ہے، وہ خالق کتنا زیادہ وسیع قدرت والا ہوگا۔ تو ہم تو اس وسیع قدرت والے رب پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے، اس پہ استقامت کی برکت سے آخرت میں اس کے بدلے میں بہت زیادہ انعام پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ یعنی جو شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھے گا، تو اس کا حساب پھر اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک شان یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے ہیں، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَقُلْ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، ورحم، اور مجھ اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، رحمت کے نزول کی دعا کرنا، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ نبی یقیناً مغفرت شدہ ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنے حبیب کو حکم دیا۔ اسی طرح نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو طلب مغفرت، اور ہماری طرف ہو تو طلب رحمت ہی ہوتی ہے کہ ہم نبی کے لیے رحمت کو طلب کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔